ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اور اے لوگو جنہوں نے ایمان لایا ہے، تمہیں کیا ہو گیا جب اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ گئے؟ کیا تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کیا ہے؟ اور یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اگر تم لوگ اللہ کے راستے میں نہیں نکلے، اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ ایک اور قوم اٹھائے گا۔ اس فیصلے پر آپ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور غالب۔ صدق اللہ العظیم۔ برادر محترم، جناب مولانا محمد جاوید قصوری صاحب، امیر جماعت اسلامی پنجاب، جناب محمد اسلام صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع چنوٹ، جناب محبوب الزمان بٹ صاحب، امیر جماعت اسلامی فیصل آباد، اور میرے سٹیج پر موجود قائدین چنوٹ، اس جلسے میں ہمارے واجب الاحترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اور میرے پرعزم پرجوش سربکف نوجوانوں اور قابل احترام بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس عظیم شان جلسہ عام پر اہل چنوٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محمد اسلام اور ان کی ٹیم کو شاباش دیتا ہوں۔ اور رات کے اس حصے میں ہمارے عظیم مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں بھی موجود، اور ہمارے بزرگ اور نوجوان بھی موجود۔ میں آپ سے کچھ بنیادی باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور پہلی بات یہی ہے کہ جس آسمان تلے ہم موجود ہیں اور جس زمین پر ہم بیٹھے ہیں، یہ امریکہ نے نہیں بنایا، یہ اللہ نے بنایا ہے۔ اس چاند، سورج اور ستاروں کو امریکہ نے روشن نہیں کیا ہے، اللہ نے روشن کیا ہے۔ سمندروں کو چلانے والا اللہ ہے، نمک کو کڑوا بنانے والا اللہ ہے، شہد کو میٹھا بنانے والا اللہ ہے، لوہے کو سخت بنایا، پانی کو نرم بنایا، طرح طرح کے موسمیں لانے اور چلانے والا اللہ ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے، امریکہ کے بندگی کے لیے نہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس لیے کہ اس دنیا میں ہم اپنے عمل سے ثابت کریں کہ ہم حق کے ساتھ ہیں۔ جب سے اس دنیا میں انسان آباد ہے، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو حق کا ساتھ دیتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو باطل کا ساتھ دیتے ہیں، شیطان کا ساتھ دیتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو غیر جانبدار رہتے ہیں، تماشائی بن جاتے ہیں۔ لوگوں، یہ جو تماشائی ہے، یہ جو غیر جانبدار لوگ ہیں، یہ عمل تو نہیں کرتے لیکن اپنی خاموشی سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ بھی باطل کے ساتھ ہے۔ ہم کربلا میں دیکھتے ہیں کچھ لوگ امام حسین کے ساتھ کھڑے تھے اور ایک بڑی اکثریت یزید کے ساتھ موجود تھی۔
72 کا تو کانپے لاتا۔ اور امام حسین جب کربلا میں بڑھے، آگے سے شمر آیا، شمر نے امام حسین پر جب تلوار سے وار کرنے کا ارادہ کیا تو امام حسین نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ شمر، میرا سر لے کر آپ کو کیا ملے گا؟ شمر نے جواب دیا، مجھے یزید کی طرف سے انعام ملے گا۔ امام حسین مسکرائے اور فرمایا، شمر، تم میرا سر لے کر انعام پاؤں گے، لیکن یہ انعام عارضی ہے، ایک بندے کی طرف سے ہے، اور میں سر دے کر انعام لوں گا۔ یہ انعام لاپانی ہے، یہ خالق کی طرف سے ہے۔ امام شہید ہو گئے، ان کا بیٹا، ان کا چچا، ان کے چچا زاد، ان کے رشتہ دار سب کے سب شہید ہو گئے۔ ایک زین العابدین بچا تھا، اور کچھ خواتین، آج صدیاں گزر گئی، مجھے بتائیں کہ لوگ امام حسین کو کامیاب سمجھتے ہیں یا یزید کو؟ لوگ سر دینے والے کو کامیاب سمجھتے ہیں یا سر لینے والوں کو؟ امام حسین کامیاب ہے، آج بھی دلوں میں زندہ ہے۔ آج بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ قیامت میں ہمیں امام حسین کے صف میں کھڑا کر دے۔ آج بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ قیامت میں ہمیں علی اصغر شہید اور علی اکبر شہید کے ساتھ کھڑا کر دے۔ یزید کے ساتھ کھڑا ہونا ہم نہیں چاہتے۔ تو آج غزہ میں بھی ایک کربلا ہے، ایک طرف 25 لاکھ لوگ ہیں اور دوسرے طرف 86 لاکھ اسرائیلی موجود ہے۔ امریکہ اس کے پشت پر ہے، فرانس اس کے پشت پر ہے، جرمنی اس کا ساتھ دے رہا ہے، دنیا بھر کے ابلیسی اور شیطانی اور ظالم قوتیں ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور غزہ میں انہوں نے 16 سال سے مجاہدین کا محاصرہ کیا ہے۔ آج کے دن ان کے لیے کھانا نہیں ہے، ان کے لیے پانی نہیں ہے، ان کے بچوں کے لیے دودھ نہیں ہے، ان کے شہداء کے لیے کپڑے نہیں ہیں، کفن نہیں ہے۔ ایک چھوٹی بچی نے اپنے والد سے فرمائش کی کہ ابو، میرے پنڈلی پر میرا نام لکھو، میرے ہاتھ پر میرا نام لکھو۔ مہربان باپ نے اپنے بیٹی سے پوچھا، اپنے فرشتے سے پوچھا، اپنے لاڈلی سے پوچھا کہ کیوں میں آپ کے پنڈلی پر آپ کا نام لکھوں؟ اس تتلی نے جواب دیا، فرشتے نے جواب دیا کہ ابو، بمباری ہو جائے گی تو آپ کو میرے جسم کے اعضاء اکٹھا کرنے میں آسانی ہوگی۔ میرا ہاتھ پر، میرے پاؤں پر میرا نام دیکھ کر آپ اس کو اٹھائیں گے کہ یہ میرے فرشتے کا اور یہ میری تتلی اور یہ میری بیٹی کے پاؤں اور اس کے پیر ہے۔ کتنے فرشتے شہید ہو گئے، کتنے آفتاب ڈوب گئے، کتنے مہتاب جلائے گئے، کتنے ہمارے معصوم بچے ملبے تلے دب گئے، بارود میں جل گئے۔ یہ کربلا نہیں ہے اور کیا ہے؟ لیکن اس ظلم اور جبر پر بھی ایک طرف امریکی صدر بائیڈن اس کا ساتھ دے رہا ہے، امریکی صدر تل ابیب آ کر اسرائیل کو دھمکی دے رہا ہے کہ شاباش، آگے بڑھو، ایک مسلمان کو بھی زندہ نہ چھوڑو۔ لیکن دوسرے طرف ہمارے ملک میں ہماری حکومت بھی خاموش۔ آپ کے ملک میں جو کہتے ہیں کہ ہم بڑی پارٹی ہیں،
مسلم لیگ بھی خاموش، پیپلز پارٹی بھی خاموش۔ کیا آپ آج اس فیصلے پر یکسو نہیں ہے کہ جس طرح کچھ لوگوں نے کربلا میں امام حسین کو شہید کیا اور کچھ لوگوں نے خاموش رہ کر یزید کا ساتھ دیا تھا، آج بھی یہ پیپلز پارٹی والے، یہ مسلم لیگ خاموش رہ کر امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں؟ مجھے بتائیں، ہم نے کراچی میں ملین مارچ کیا، ماں اور بہنوں نے بھی ملین مارچ کیا، ہم نے اسلام آباد میں ملین مارچ کیا، ہم نے لاہور میں ملین مارچ کیا، ہم نے کل اسلام آباد میں معصوم بچوں کا مارچ کیا۔ یہ 46 دن گزر گئے، لوگوں مسلم لیگ نے ایک جلوس نکالا ہے؟ اگر سنائے تو آپ جواب دے دے۔ پیپل پارٹی نے کوئی جلوس نکالا ہے؟ اگر نکالا ہو تو آپ جواب دے دے۔ کیوں یہ لوگ بات نہیں کرتے؟ اس لیے کہ نواز شریف اور زرداری سمجھتا ہے کہ اگر آج ہم نے فلسطینیوں کا ساتھ دیا تو اسلام آباد میں امریکی سفیر کو پتہ چلے گا اور کل ہم حکومت میں نہیں آئیں گے، کل ہم مفادات حاصل نہیں کریں گے، امریکہ ہم سے ناراض ہوگا۔ اور امریکی ایجنٹ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے بہنوں اور میرے بھائیوں، روس کے صدر پیوٹن نے کہا کہ جو انسان غزہ کے بچوں کو دیکھتا ہے اور ان کے آنکھوں سے آنسو نہیں بہتا، یہ انسان نہیں ہے، یہ پتھر ہے یا لوہا ہے، یا اس ظلم میں شریک ہے۔ ایک غیر مسلم پیوٹن بھی رو رہا ہے، لیکن آپ کے ملک کے یہ بڑے نام نہاد سنگدل سیاستدان خاموش بیٹھے ہیں کہ کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے۔ پس چنوٹ کے لوگوں، میں نے اتنی باتیں کی، میں تو تہران بھی گیا، ایران کی حکومت سے بات کی کہ فلسطین والوں کا ساتھ دو، اگر نہیں دیتے ہو تو ہمیں راستہ دو۔ میں ترکی گیا، ترکی کی حکومت سے بات کی، میں قطر گیا، ان تمام حکومتوں کو ہم نے یہی پیغام دیا کہ مل کر فلسطینیوں کا ساتھ دے۔ اگر امریکی صدر بائیڈن آ کر اسرائیلیوں کا ساتھ دے سکتے ہیں تو ظالموں آپ کیوں فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دے سکتے؟ کلا کیا کا جو یار ہے، امریکہ کا جو یار ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے امریکہ کا جو یار ہے۔ لوگوں، میں ان سے یہی پوچھنا گیا تھا کہ اگر بائیڈن ان کا ساتھ دیتا ہے، اگر فرانس ساتھ دیتا ہے تو 2.25 ارب مسلمان ہیں، آپ کیوں ساتھ نہیں دیتے؟ آپ کے ساتھ 74 لاکھ فوج ہے، آپ کیوں ساتھ نہیں دیتے؟ آپ کے ساتھ ٹینک موجود ہے، جہاز موجود ہے، آپ کیوں ساتھ نہیں دیتے؟ یہ شرم کی بات ہے۔ ایک مسلمان ملک نے اعلان کیا کہ ہم 1000 یتیموں کی کفالت کریں گے۔ غزہ میں یتیم کہاں ہے؟ وہ تو سارے مر گئے، وہ تو سارے جل گئے، وہ تو سارے دب گئے۔ جمعے کے دن اذان ہوئی غزہ میں، تو اذان کے بعد مؤذن نے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا کہ اے خالق کائنات، اے مالک کائنات، ہمارے بڑے بھی شہید ہو گئے، ہمارے بچے بھی شہید ہو گئے، آج جمعے کا دن ہے، کون آئے گا آپ کے گھر میں سجدہ رکھنے کے لیے؟ لیکن آپ کی حکمران خاموش ہے، کہتے ہیں ہم بسکٹ بیچ رہے ہیں، ہم چاول بیچ رہے ہیں، ہم آلو بیچ رہے ہیں، ہم دوائی بیچ رہے ہیں۔ مجھے جواب دو کہ ٹینک کا جواب بسکٹ ہے یا ٹینک ہے؟ جہاز کا جواب چاول ہے یا
جہاز ہے، توپ کا جواب چاول، آلو اور ٹماٹر ہے، یا اس کا جواب بھی توپ ہی ہے؟ ایک طرف جہازوں کی بمباری اور دوسرے طرف ہمارے قبرستان میں ہماری حکمرانوں کے یہ خاموشی۔ خدا کی قسم، آج اگر اس پاکستان میں آپ کی حکومت ہوتی، جماعت اسلامی کی حکومت ہوتی، نہ کشمیر پر انڈیا قبضہ کرتا، نہ فلسطین ایسے لاوارث ہوتا۔ آج 1573 دن ہو گئے کشمیر پر انڈیا نے قبضہ کیا ہے، خاموشی ہے۔ ہمارے ہزاروں نوجوان، کشمیری نوجوان جیلوں میں پڑے ہیں، پاکستان خاموش ہے۔ 46 دن ہو گئے، یہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، لیکن ہمارے حکمران خاموش ہے۔ میں آپ سے آج پوچھنے آیا ہوں کہ اے خدا کے بندو اور اے ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس جہاد میں حصہ لینا ہے، آپ نے اس جہاد کے لیے تیاری کرنا ہے، آپ نے اس جہاد میں حصہ لینے کے لیے نوجوانوں کو تیار کرنا ہے۔ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی طرح میری مائیں، بہنوں اور بیٹیاں ہیں فلسطین میں، وہ ہماری انتظار میں ہے۔ کہیں سے محمد ابن قاسم آ جائے، کہیں سے تو غزنوی آ جائے، کہیں سے تو عبدالی آ جائے، لیکن آپ کا حکمران سلطان ٹیپو اور سراج الدولہ بننے کی بجائے انہوں نے میر جعفر اور میر صادق بننے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو آپ لوگ بتائیں کہ میر جعفر اور میر صادق بننے کی بجائے سلطان ٹیپو بننا ہے کہ نہیں بننا ہے؟ ہم نے سلطان ٹیپو کے نقش قدم پر جانا ہے، ہم نے عبدالی اور غزنوی کے قدم پر جانا ہے۔ میں نے اس لیے آج چنوٹ آ کر یہاں کے نوجوانوں سے یہ مشورہ کرنا ہے کہ اگر ہم خاموش رہے تو اللہ تعالی ہمارا شمار بھی منافقین میں کرے گا، ہم خاموش رہے تو ہمارا شمار بھی اسرائیل کے ساتھ دینے والوں میں ہوگا۔ ہم خاموش نہیں رہیں گے، ہم بول رہے ہیں، ہم چیخ رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں، ہم بڑھ رہے ہیں۔ وقت آئے گا آپ کو بھی موقع ملے گا اس فلسطینی جہاد میں شرکت کرنے کا، اور میں خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری حکمرانوں نے ساتھ نہیں دیا پھر ہمارے ہاتھ ہوں گے اور ان کے گریبان ہوں گے۔ میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ لوگوں، اچھی حکومت ہوگی، غربت بھی ختم ہوگی، اچھی حکومت ہوگی، قرآن اور سنت کی حکمرانی قائم ہوگی، اچھی حکومت ہوگی، کشمیر آزاد ہوگا، اچھی حکومت ہوگی، ڈاکٹر عافیہ کو واپس لائے گی، اچھی حکومت ہوگی، آپ کے ملک میں عدل اور انصاف بھی آئے گا، ہر بے روزگار کو روزگار ملے گا، ہر یتیم اور بیوہ کی کفالت ہوگی، ہر بوڑھے باپ کی عزت اور بوڑھی ماں کی عزت ہوگی۔ لیکن یہ حکومت کیسے قائم ہوگی؟ یہ آپ کے ووٹ کے ذریعے ممکن ہے، یہ آپ کے سپورٹ کے ذریعے ممکن ہے۔ لوگوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں لوٹ کسوٹ ختم ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کرپشن ختم ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ظلم ختم ہو جائے، تو 8 فروری کو ووٹ کے ذریعے ظالموں کو شکست دے، دیانتدار قیادت کو سامنے لائے، ترازو پر ٹپ لگائے اور ان ظالموں کی سیاست کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر لے۔ اس کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے بار آپ نے مسلم لیگ کو ووٹ دیا؟ کتنے بار آپ نے پیپل پارٹی کو دیکھا اور لایا؟ کتنے بار
آپ نے جرنیلوں کی حکومت دی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ان جرنیلوں کی حکومتوں میں اور پیپل پارٹی اور مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کی حکومتوں میں کیا فرق آپ نے پایا؟ وہی انگریز کا نظام، وہی سود کا نظام، وہی IMF کے غلامی کا نظام، وہی توشہ خانے لوٹنے والے، وہی بینکوں کو لوٹنے والے، پی ٹی سی ایل کو تباہ کرنے والے، پی آئی اے کو ناکام بنانے والے، ریلوے کو ناکام بنانے والے، سٹیل مل کو تباہ کرنے والے، مہنگائی لا کر آپ کے جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے والے. یہ ایک مافیا ہے، یہ ایک کلب ہے. تو چنوٹ کے لوگوں خود ہی جواب دے دو، ان لوٹ مار کرنے والوں کا احتساب کرنا چاہتے ہو یا نہیں کرنا چاہتے ہو؟ میں نے دیکھا نہ عدالت کچھ کر سکتی ہے، نہ نیب احتساب کر سکتی ہے. یہ احتساب عوام کریں گے، اپنے ووٹ کے ذریعہ کریں گے اور اپنے انقلابی جدوجہد کے ذریعے کریں گے. میں آپ کا بھائی ہوں، 2 بار خیبر پختونخوا میں سینئر منسٹر رہا ہوں، وزارت سے فارغ ہوا، اپنے آپ کو مسجد محبت خان پشاور کی بہت بڑی مسجد میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا. کتنے اداروں نے میرے ایک ایک فائل کو دیکھا، ایک ایک ڈیسیجن کو دیکھا، یہی فیصلہ دیا کہ رتی بھر ہم نے اس میں کوئی نقصان اور کرپشن نہیں پایا. ورلڈ بینک نے اعتراف کیا، سپریم کورٹ نے اعتراف کیا، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اعتراف کیا، دشمنوں نے بھی اعتراف کیا کہ اس پاکستان میں ہانسٹی کی کوئی نشان ہے تو صرف اور صرف جماعت اسلامی پاکستان ہے. میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اس لیے لوگوں، آئندہ ووٹ کے ذریعے جاگیرداروں کی سیاست کو ختم کرو، ووٹ کے ذریعے اڈیرا شاہی کو ختم کرو، ووٹ کے ذریعے امریکی ایجنٹوں کو شکست پاش دو، ووٹ کے ذریعے اس ملک میں غربت اور مہنگائی کے عذاب کو لانے والوں کو شکست دو. آپ ووٹ ترازو کے حق میں استعمال کرے. میں آپ کو ایک اسلامی، خوشحال، گرین اور کلین پاکستان کی ضمانت دیتا ہوں. بچوں سے بھی اپیل کرتا ہوں، ماں اور بیٹیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں، جوانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں. ایک غزہ وہی ہے جہاں فلسطینی مجاہدین اسرائیل کے خلاف لڑ رہے ہیں. ایک غزہ ادھر ہے جہاں ہم اسرائیل اور امریکہ کے دوستوں کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو کیا اس عظیم جہاد میں آپ ساتھ دیں گے؟ آپ ساتھ چلیں گے؟ آپ سپورٹ دیں گے؟ جہاد کریں گے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.